127 127 اس کی 3 اور 4 آیت بھائی نیل اگر پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ خدا ان کے کلام مقدس میں زبور کی کتاب زبور 127 اس کی 3 اور 4 آیت۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ ہلیلویا۔ میرے عزیزو، پہلی بات آ رہی ہے اولاد، دوسری میراث اور تیسرا پھل پہلی آیت میں، اور دوسری آیت میں جوانی، فرزند اور زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں کیونکہ کسی مہمان نے جانا ہے کہیں دور۔ پہلی بات کروں گا، دیکھیں کہ خداوند کہتے ہیں اولاد۔ جن کی اولاد نہیں ہے نا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اولاد کیا چیز ہے، لیکن جن کی اولاد ہے ان کے لیے خداوند کی طرف سے درخت پر جیسے پھل لگتا ہے، اسی طرح ان کے گھر میں خداوند نے میراث دی، اس کا خاندان بڑھنے کے لیے اولاد دی۔ لیکن میرے عزیزو، اولاد کے ساتھ ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا اولاد کے ساتھ چلنا کیسا ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شرارت والی انگلی، خدا کو نفرت ہے اس سے۔ میں کہتا ہوں شرارت والی انگلی ایک ماں باپ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بے شمار پیسہ ہو، اپنے بچے کو کہنا میں سنبھالوں گا، جا جو مرضی کر۔ ہم کیا شرارت والی انگلی سمجھتے ہیں کہ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ جانا ہے؟ نہیں، جو چوری کر رہا ہے اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت میں کچھ کمی چھوڑی ہے۔ آج کم ہی گھر ایسے ہیں جہاں پر بچہ باہر سے لڑ کے آئے تو ماں باپ آگے جا کے لڑنے کی بجائے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو مارے۔ بہت کم لوگ ہیں، بلکہ پتا کیا کہتے ہیں، چل پھر نبڑ لینے ہیں۔ اور جب ہم نبڑنے چلے جاتے ہیں تو ہم خود ہی اپنی میراث اور اپنی اولاد کے پاؤں میں کانٹے بونا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ ہمیں کلام کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو خراب پتی بھی ہو جائے کہتا بیٹا میں لڑن جوگا نہیں۔ میری جیب میں 10,000 ہو، مجھے پتا ہے کہ میں یہاں سے تھانے جاؤں گا، 10,000 داں گا، اگلی پارٹی سے 6 بندے چکے جان گے، کوٹ پہ گے، اگلے بھی 10 دیں گے۔ لیکن کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ بیٹا یہ 10,000 بڑی محنت سے کمایا ہے، میں جا کے معافی مانگ لینا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ہماری شان میں فرق پڑے گا، اور جب ہماری شان میں فرق پڑے گا تو ادو سان پتا لگے گا جدو سی اگلے نے پیروں چ بہ کے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ ہم اپنی میراث، یہاں لکھا پیٹ کا پھل، یہ جو پھل ہوتا ہے نا، یہاں پر ایک امرود کا درخت لگا ہے، اگر ہم اس پر سے امرود ٹائم پر نہیں اتارتے تو اس میں کیا لگے گا؟ کیڑا لگے گا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں اس امرود کے درخت کو اگر ہم اچھی غذا نہیں دیتے تو بھی اس کے چاہے ہم دیر سے اتارے ٹائم سے اتارے اس میں کیڑا لگے گا۔ آج ہم اپنے بچوں کی جڑوں میں کلام کا بیج اور کھاد نہیں ڈالتے، ہم دنیاوی کاموں میں اتنے الجھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، صبح کام پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، ہم کبھی کوئی انگلش مووی دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں سونے سے پہلے دعا کرو۔ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے سو جا چھیتی سویرے اسکول جانا ہے، پھر بچہ لیٹ اٹھتا ہے، پھر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگے بھی تو لیٹ اٹھے 5 منٹ دعا ہی کر لے، اٹھ جا جلدی کر جلدی۔ ہم اپنے گھروں میں ایک بھی بیج ایسا نہیں بوتے جس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا رہ، یہ نہیں لکھا اپنے ماں باپ کی عزت کرو
یا ان کے مرتے دم تک کرو یا مر گئے تو چھاڑ دے، نہیں، کرتے رہو۔ اس کا مطلب کہ خداوند آپ کو بھی یہی بات سکھاتا ہے، کیونکہ بغیر ماں باپ کے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ اگر کوئی آیا ہو تو مینوں نہیں پتا، لیکن بغیر ماں باپ کے کوئی دنیا میں نہیں آتا، اور ماں باپ کی عزت کرو۔ آدم اور ہوا بغیر ماں باپ کے آئے، لیکن وہ کس کو اپنا باپ جانتے تھے؟ خدا کو۔ غلطی کر کر چھپ کے پھر معافیاں بھی منگیا، لیکن گناہ ٹل نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ بڑی بڑکا مارنے ہیں، شیطان ہے پاؤں کے نیچے، شیطان ہے پاؤں کے نیچے، لیکن میرے عزیزو ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے ٹھڈے مارن دی لوڑ نہیں، صرف اپنے کلام تے عمل کرن دی لوڑ ہے، کیونکہ شیطان بہت سمجھدار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ادھے بیٹے نو چپیڑ پے گی، ادھے میں کان چ پاواں گا کہ بیٹا تیرا پیو ہی گندا ہے، وہ باہر جا کے اپنے دوستاں چ گالاں کڈے گا۔ شیطان وہ چیز ہے۔ لیکن اگر تہاڈا بیٹا بیٹی خدا دے کلام نال جڑیا ہے، وہ کبھی بھی اپنے باپ کی تنبیہ سے غصہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے باپ نے جو بیج مجھ میں بویا ہے، جو پانی، جو کھاد، جو مسالے مجھے کھلائے ہیں، وہ کسی کو نہیں۔ بائبل میں 1179 چیپٹرز ہیں، 1179 چیپٹرز، اور اس 1179 چیپٹرز میں خوبصورت بات یہ ہے کہ تمام باتیں آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ لڑ پے، سر پاڑ دے، چوری کر لے، ڈاکہ مار لے، نہیں، بلکہ آپ کو تربیت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا مذہب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ مسیحیت کوئی مذہب نہیں بلکہ تعلیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح تمام قوموں کے لیے آئے تھے، مسیحیت کے لیے نہیں تھے۔ ہم مسیحی اس لیے کہلاتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کو مانتے ہیں، ادروائز تمام قوموں کے لیے توبہ یکساں تھی۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی یہ بات جڑے مینوں منن گے وہ سارے معاف کر دیتے جان گے، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ میں تمام قوموں کے لیے آیا ہوں۔ آج ہماری تعلیم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی بک بائبل ہے، سب سے زیادہ مخالفین بائبل کے، سب سے زیادہ بائبل کی بحث کی جاتی ہے دنیا میں، تمام مذاہب۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو 3.5 سال منادی کی، اور آج تک اس کی تعلیم کو ہرانے کے لیے دنیا زور لگاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے آسمانی باپ کی تعلیم آج زمین پر رہتے ہوئے آپ ماں باپ کی تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ بات کی جائے، زبور 127 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر کمان۔ کسی نے دیکھا اوریجنل؟ نہیں، وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو لوہے کے ہوتے ہیں نا، جو اوریجنل ہے کسی نے دیکھا کبھی؟ جو جنگلوں میں بنتے ہیں، وہ 12 سنگے کے سینگ کے ساتھ بنا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر سینکا جاتا ہے، پھر بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو ڈوری لگتی ہے، ہر چیز ایک خاص طریقے سے بنتی ہے، اور اس کو کھینچنے کے لیے زور لگتا ہے، اور وہ ایک قیمتی تیر کمان ہوتا ہے جو ہماری شاپس پہ، اسلحے کی شاپ پہ بکتے ہیں لوہے کے، وہ نہیں ہے۔ وہ اگر وہ خریدنے جائیں تو جو ہمارے اسلحے کی دکان پہ ملتے ہیں اس کے 20 مل جائیں، اس کی قیمت پھر نہ پوری ہو، اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن زبردست کے ہاتھ میں تیر، مطلب کہ جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا، اس کو پتا ہے کہ جب میں تیر سے نشانہ لگاؤں گا تو مجھے جو میرے ماں باپ نے سکھایا ہے وہ ہمیشہ ایکوریٹ لگے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اب آج آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا، آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تو جو بننا ہے بن، بس مجھے تعلیم چاہیے۔ کچھ ماں باپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تو ڈاکٹر بنے، تو بیٹا کہتا ہے سر میں بھی ڈیڈی یہی چاہتا ہوں، ماما یہ بھی چاہیے، یہی میں چاہتی ہوں۔ تو وہ اپنی تعلیم کو اس مطابق بڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، جس نے ڈاکٹر بننا ہے اسے ڈاکٹر کے لیے اتنی اسٹرگل بھی کرنی ہے، لیکن وہ اسی طرح ہے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے. آج آپ اور ہم اپنے بچوں کو کلام مقدس سے دور رکھتے ہیں، بائبل سے بہت دور رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں اسرائیل کا جو اصول ہے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو ماں باپ آپس میں کیلکولیشن کی باتیں کرتے ہیں، حساب کی، مطلب جمع تفریق ضرب ہوتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھیلنے کے لیے موبائل یا ڈوریمون کارٹون نہیں دیتے، وہ اس کو تیر کمان دیتے ہیں تاکہ وہ بچپن سے ہی یہ چیز جان لے کہ اس نے کہاں جانا، اس نے کیا پانا ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو نہ دو موبائل، ایک دن اگر ڈوریمون نہیں دیکھے گا تو کی ہے، لیکن اگر ساری زندگی کا کلام وہ اندر آ گیا تو ساری زندگی تاڑی سیوا کرے گا. کیونکہ بائبل مقدس میں جگہ جگہ لکھا ہے اپنے ماں باپ کی، اور جو بچہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا وہ زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے، کیونکہ وہ تیر تھمانے والا کوئی دوسرا نہیں، آپ ماں باپ خود ہو. اگر مجھے شکار ہی نہیں کرنا آئے گا تو میں اپنی ماں پیو بہن بھراؤں روٹی کتوں کھواواں گا. اور زبردست کے ہاتھ میں جب تیر ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ میں نے ہرن کو مارنا ہے یا بارہ سنگا کو، کتنے سائز کا جانور ماروں گا کہ میرے سارے کارڈے جی کھا کے سیر ہوں. آج ہم اپنے بچوں میں یہ ابیلٹی نہیں لا رہے. ہم اپنے بچوں کو کلام سے دور رکھتے ہیں، اور جب وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو میرے عزیزو یہ بات 100% ہے، بلکہ 100,000% کہہ لیں کہ آپ کے بچے آنے والے وقت میں زبردست کے ہاتھ میں تیر ہوگا اور وہ آپ کے نام کو روشن کریں گے. آج کسی سے پوچھا جائے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے تو بیٹے سے یا پوچھا، کوئی دیکھتا ہے نا کسی چھوٹے بچے کو، جیسے ہم سرفراز بھائی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سرفراز اقبال ہے. ان کے ڈیڈی کو ملیں گے تو ہم کہیں گے یہ اقبال صاحب آپ کا بیٹا ہے جی. لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے بچوں کو بڑھانا شروع کریں گے اور وہ ترقی کرنا شروع کریں گے تو پہلے آپ کے بچے کا نام آپ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ترقی کرنے کے بعد ماں باپ کا نام بچے کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ہے صحیح زبردست کے ہاتھ میں تیر. یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوچے لو کوئی کل نو کہے گا ہاں جی اے میرے تھی ہے جی ڈاکٹر بن گئی. نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ اقبال صاحب کا بیٹا پرستش کرتا ہے. کیسی بات ہے؟ پہلے بیٹا اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پر بیٹے کا نام باپ سے، لیکن اب باپ کا نام بیٹے سے ہے. یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے آپ سب کے لیے. جس دن آپ کی اولاد آپ کے لیے پہچان بنے. دو طریقے کی پہچان بن سکتی ہے، ایک بدکاری اور ایک اچھائی. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے آنے والے وقت میں بیٹے کے نام سے بدکاری کے الفاظ استعمال کرنے ہیں یا اچھائی کے. کل کو یہ کہے جی وہ منڈا دیکھو جی کڈا غلط ہے، او جی وہ باہر آندا منڈا ہے. یا کوئی یہ کہے کہ واہ کیا قابل بچہ ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا روشن نام کیا، یہ اس بیٹی کا، اس ماں کا بیٹا ہے، اس باپ کا بیٹا ہے. اس طرح کا زبردست کے ہاتھ میں تیر ہونا چاہیے. کھڈونے والے تیر سانو بچپن تو ہی ملتے آ رہے ہیں، لیکن اصلی تیر آپ کو آپ کا کلام مقدس دے گا جو آپ کو ہر چیز سکھاتا ہے. اس بائبل مقدس میں اگر آج ہم کسی چرچز میں جاتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں. توبہ کر لیں، گناہ تو توبہ کر، جلدی کر جلدی کر. بیعت کی تعلیم دیتی جاتی ہے، نجات کی تعلیم دیتی جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلی تعلیم ہے اس بائبل مقدس کو پڑھنا. اس کو پڑھنا نہیں، ایک ایک آیت پر ہم بات کیے جائیں تو پوری لائف گزر سکتی ہے. چند دن پہلے ہم فیس بک پر لائیو روزانہ 9 بجے پریئر کرتے ہیں، تو میں نے لائیو پریئر کی تو وہاں پر میں نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ انسان اپنے جانور کا وفادار رہے. تو جو میرے ساتھ آگے بھائی بیٹھے تھے جو میرے ساتھ لائیو کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے نا ہلکا سا سمائل دیا کہ پاسٹر صاحب نے کیا دیتا ہے، کتنے لکھے ہے کلام کے جانور دی احتیاط کرو. اس دن ہم نے جانور پر ہی کلام کیا. بائبل مقدس اگر یہ بتاتی ہے کہ اپنے جانور کی احتیاط کرو تو بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے اپنے بچے کو تربیت کیسے کرو. نجات آپ کی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے. آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں گے، اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوگا خدا
नया अहदनामा पढ़ेंगे तो उसके शुरू में लिखा होगा यीशु मसीह। अगर आप इमसाल और मुकाशवा खत्म करते हैं तो उसके लास्ट में लिखा होगा आमीन। बगैर पुराने अहदनामे के नया अहदनामा अधूरा है और पुराने अहदनामे के बगैर नया अहदनामा अधूरा है। इसका मतलब कि मेरे प्यो दादा दी तालीम तो बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। सो आज आप अपने बच्चों में इस बीज को बोएं। हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं। अगर आपको कोई खादिम कहता है कि ऐसी बड़ी लाडली कौम आ, वो झूठा है, मक्कार है, उस खादिम को छोड़ दो। मसीह कोई लाडली कौम नहीं है, ये बात अपने दिलों में डाल लें। वो कहता है पुराने अहदनामे में लिखा ज़िना करने वाले को सजा मिलेगी, नए अहदनामे में कहा कि तूने देखा तो ज़िना किया। आज हम लोगों में यही प्रॉब्लम है कि कुछ खादमीन स्ट्रेट कह देते हैं हम मसीही कौम तो लाडली कौम है, हम लाडली नहीं। जो तालीम देने वाला टीचर होता है वो कभी लाडला नहीं होता। आप लोगों के पास जो कलाम मुकद्दस है ये कोई मजहब नहीं है, ये तालीम की किताब है, इसको समझे। और आप में से कोई भी ये जानकर, ये जो बच्चे बैठे हैं ये जानकर कि इसमें लिखा है अपने माँ बाप की इज्जत कर, और फिर कमरे से बाहर निकलकर अपने माँ बाप के बारे में बुरा बोलते हैं तो वो सजा के हकदार हो जाएंगे। कोई माफी नहीं है बाइबल मुकद्दस में। क्या आप सोचेंगे बच्चा है तो खुदावंद कहेगा कोई गाल नहीं? माफी किसी के लिए नहीं है, ना बड़े बुजुर्ग के लिए, ना जवान के लिए, ना बच्चों के लिए। गुनाह की सजा बाइबल में मुकर्रर है। आज आप सबके लिए यही एक मैसेज है कि अपने बच्चों में इस बीज को बोएं। कलाम मुकद्दस में कहीं मेंशन नहीं किया कि बेटा या बेटी, लिखा है कि बीज बोना है। तो बीज बोने के लिए क्या बेटा क्या बेटी। यहां पर हमारी बहनें रोजाना खुदावंद के कलाम के लिए बैठती हैं और प्रस्तुत करती हैं, और जिसे हम आम जुबान में कहते हैं बहनों की मीटिंग। अगर हमारी जिंदगी